باقی ہر شے کی قدر تھی اس کو، باقی ہر شے کی قدر تھی اس کو، رائیگاں ذات بس ہماری ٹھہری، محفل میں کہاں بیٹھنا بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تجھے دعوت دی جائے تو یاد رکھ سب سے اونچی جگہ نہ جا بیٹھنا، تاکہ اگر میزبان کا تجھ سے بڑا دوست آ جائے تو میزبان تجھ سے یہ نہ کہے کہ اٹھ اور نیچے جا بیٹھ، ایسا تیرے لیے باعث شرمندگی ہوگی۔ اس لیے سب سے حقیر جگہ بیٹھ، تاکہ جس نے تجھے دعوت دی ہے وہ آ کر کہے، اٹھ دوست اور یہاں اوپر آ کر بیٹھ، اس طرح تیری بڑی عزت ہوگی۔ یاد رکھ، جو بھی خود کو بلند کرتا ہے پست کیا جائے گا، اور جو خود کو پست کرتا ہے بلند کیا جائے گا۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری نبھاتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، پڑوسی یا کوئی بھی جاننے والا دنیا سے چلا جائے تو اسے سچے دل سے معاف کر دیں، چاہے اس نے آپ کی کتنی ہی دل آزاری اور حق تلفی کیوں نہ کی ہو۔ موت سے بڑھ کر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا اور اب لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا تعلق معافی نامہ اسے قبر و حشر کی سزا سے بچا لے، اور اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش فرما دے۔ آمین۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھ دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے، اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے ہیں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا۔ جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک
کن میں رکھا ہے۔ میں نے کہا بابا جان اگر میں زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میرا بچہ جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہارتی۔ یہ جو تم دل کے صاف ہونا دیکھ لینا دماغ والوں سے ہار جاؤ گے۔ انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ تو ہنس کے دیکھتا سہی میں خود نو بدل دوں گا، میں چھڑ کے بنگلے تے گڈیاں تیرے نال چل دوں گا۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہی ہمیں الحمدللہ کا سبق دیتی ہے۔ نفرت بہت ہے زمانے میں، ملک جو برابری نہیں کرتا حسد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صف میری امت کی ہوگی۔ تمہاری یاد میں گزرے لمحے ہے بہت سکون دیتے ہیں۔ درد پہ درد دیتے ہیں یہ لوگ اور پھر کہتے ہیں کہ خوش رہا کرو۔ ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، وہ تو دین کو تیار تھا۔ تڑپتا تھا ایک زمانہ ہم پر ہم تم پہ مرتے تھے۔ وقت سے ہارتے ہیں وہ جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ یوں ہی گزرتی شام کی طرح ایک دن یہ سانسیں بھی رک جائیں گی۔ سچ پوچھو تو ایک ایسا درد ہے جو روح تک کو توڑ گیا ہے۔ یہ بھی ایک رنگ ہے شاید میری مرحومی کا، کوئی ہنس دے تو محبت کا گمان ہوتا ہے۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم شادیوں پر نہیں بلاتے، وہ لوگ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ پرکھنے میں پوری زندگی لگا دی اس نے، کاش کچھ وقت مجھے سمجھنے میں لگایا ہوتا۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک صورت کی تعریف کے لیے 114 صورتیں اتاری گئیں۔ ساری دنیا دیکھے گی کن فیکون کا جلوہ، جب میری محبت میرا نصیب بن جائے گی۔
دیکھ لیا میرا صبر، دیکھ لیا میرا صبر، تنہا ہو کر بھی ہنستا ہوں۔ قسم سے ماؤں کی چائے نماز پر، قسم سے ماؤں کی چائے نماز پر، دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ فون پر کل گفتگو ادھوری رہ گئی، فون پر کل گفتگو ادھوری رہ گئی، یہ ہوا کہ پھر تیرا چہرہ نظر آنے لگا۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، جاہل کی بات برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہی مجھے اجازت دو، میں چاہتا ہوں کہ تم ہی مجھے اجازت دو، تمہاری طرح سے کوئی گلے لگائے مجھے۔ قدر کیجئے عاطر ایک ایک دھڑکن کی، قدر کیجئے عاطر ایک ایک دھڑکن کی، دل اگر ٹھہر جائے تو پھر نہیں ملا کرتے۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا اور ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار میں حاضر ہوں۔ تم سے اب میرا تعلق صرف اتنا ہے، تم سے اب میرا تعلق بس اتنا ہے کہ بس روز موسم دیکھ لیتا ہوں تمہارے شہر کا۔ کچھ مانگنا ہے تو اصلی حق مانگو، کچھ مانگنا ہے تو اصلی حق مانگو، جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن۔ میں تو کہتا ہوں کہ محبت بھی نہ مانگو، میں تو کہتا ہوں کہ محبت بھی نہ مانگو۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے، مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ جنہوں نے اکبر و اصغر شہید کر ڈالے، جنہوں نے اکبر و اصغر شہید کر ڈالے، زمانہ پوچھتا ہے وہ لوگ کیسے تھے، زمانہ پوچھتا ہے وہ لوگ کیسے تھے۔ بتا رہا ہے پشاور کا سانحہ شوکت، بتا رہا ہے پشاور کا سانحہ شوکت، یزید و ہرمل شمر و سنان ایسے تھے، یزید و ہرمل شمر و سنان ایسے تھے۔ واہ کیا شعر ہے، ابھی ابھی عادتوں میں شامل ہے، ابھی ابھی عادتوں میں شامل ہے، تیری گلی سے ہو کر گھر جانا۔ مخلص لوگوں کو، مخلص لوگوں کو اب دنیا بے وقوف کہتی ہے۔ مرشد چھوڑیے ہمیں ہزاروں روگ ہیں، مرشد چھوڑیے ہمیں ہزاروں روگ ہیں، مرشد جائیے ہم پاگل لوگ ہیں۔ آج کے دور میں اللہ کی بہترین نعمت مخلص رشتے ہیں، آج کے دور میں اللہ کی بہترین نعمت مخلص رشتے ہیں۔ تماشائیوں کے کہکوں میں، تماشائیوں کے کہکوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھی، اکثر وہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں،
اکثر وہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہیں سنبھالنے کی کوشش اکیلے کی جاتی ہے۔ سزا تو بہت دی زندگی نے، پر قصور کیا تھا یہ بتایا نہیں۔ اداسی تم پہ گزرے گی تو تم بھی جان جاؤ گے، اداسی تم پہ بیتے گی تو تم بھی جان جاؤ گے۔ جب کوئی نظر انداز کرتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ لاکھوں حسین سامنے آئیں بھی تو کیا، لاکھوں حسین سامنے آئیں بھی تو کیا، آنکھوں کو سی لیا ہے اسے دیکھنے کے بعد۔ کسی کی غلطی پر ناراض ہونے سے پہلے اپنی کچھ غلطیوں کو بھی گن لیا کرو۔ بے نام زندگی کی حقیقت نہ پوچھ، بے نام زندگی کی حقیقت نہ پوچھ۔ بہت حسین لوگ تھے جو برباد کر گئے۔ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، خدا نے صبر کرنے کی توفیق مجھے بخشی ہے۔ ارے جی بھر کے تڑپاؤ صاحب، شکایت کون کرتا ہے؟